السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں ایک ایسے ملک کی جو ہر لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، سیر و تفریح کے لحاظ سے اور قدرتی معدنیات کے لحاظ سے بہت مشہور اور بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس میں کچھ ایسے حقائق ہیں جیسے کہ آگ کے دروازے والا ملک بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وسطی ایشیا کے ایک ایسے ملک کی جس کا نام ترکمانستان ہے، جسے دنیا قدرتی گیس کی سرزمین اور آگ کے دروازے والا ملک کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ ملک صدیوں پرانی تاریخ، وسیع صحرا، قدرتی گیس کے بے پناہ ذخائر اور منفرد ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ترکمانستان کی تاریخ، جغرافیہ، جنگی پس منظر، آبادی، مذہب اور مزید دلچسپ حقائق۔ ترکمانستان وسطی ایشیا میں واقع ایک خود مختار ملک ہے جس کا رقبہ تقریباً 4,91,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا دارالحکومت اشگاباد ہے، جو سفید سنگ مرمر کی عمارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 2025 کے اندازوں کے مطابق ترکمانستان کی آبادی تقریباً 76 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، جس میں مردوں کی تعداد 37,04,000 جبکہ خواتین کی تعداد 38,77,000 ہے۔ ترکمانستان کا تقریباً 80% حصہ کراکم ڈیزرٹ پر مشتمل ہے، جو دنیا کے بڑے صحراؤں میں شامل ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکمانستان کی سرحدیں کس کس ملک سے ملتی ہیں۔ جی ہاں، شمال میں قازقستان ہے، شمال مشرق اور مشرق میں ازبکستان ہے، جنوب میں ایران ہے، جنوب مشرق میں افغانستان ہے اور مغرب میں کیسپین سی واقع ہے۔ ترکمانستان وسطی ایشیا کا واحد ملک ہے جس کی مغربی سرحد بحیرہ کیسپیئن سے ملتی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ علاقے مشہور شاہراہ ریشم کا حصہ تھے۔ چین، ایران اور یورپ کے درمیان تجارت اسی راستے سے ہوتی تھی۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ فارسی سلطنت کے زیر اثر آیا۔ بعد از الیگزینڈر دی گریٹ نے اس خطے کو فتح کیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں عرب مسلمان یہاں پہنچے اور اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ بعد میں سلجوق ترکوں نے اس خطے میں عظیم سلطنت قائم کی، جس نے مشرق وسطیٰ اور اناطولیہ تک اثرات چھوڑے۔ 19ویں صدی میں رشین امپائر نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور بعد میں یہ سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ترکمانستان ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ ترکمانستان کی سرزمین نے مختلف ادوار میں کئی جنگوں کا سامنا کیا۔ فارسی سلطنت اور مقامی قبائل کے درمیان لڑائیاں، کبھی سکندر اعظم کی فتوحات، کبھی عرب فتوحات، حتیٰ کہ منگول حملے جن کی قیادت بھی منگولوں نے کی اور روسی سلطنت کی وسطی ایشیا میں توسیع کی گئی۔ آزادی کے بعد ترکمانستان نے مستقل غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کی اور بڑے بین الاقوامی فوجی اتحادوں سے دور رہا۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کہ ترکمانستان میں نسلی تقسیم کیسے ہے۔ تقریباً 85% ترکمان اس جگہ پہ واقع ہے، 5% ازبک واقع ہیں اور 4% روسی ہیں اور 6% دیگر اقوام واقع ہیں۔ شرح خواندگی کی بات کی جائے، جی ہاں، تو 99% جو کہ دنیا کی بلند ترین شہروں میں شامل ہے، ادھر شرح خواندگی ہے۔
اب ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کی قومی زبان کے بارے میں۔ سرکاری زبان ترکمانی ہے جو ترک زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن روس اور اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ بعد میں سلجوق ترکوں نے اس خطے میں عظیم سلطنت قائم کی جس نے مشرق وسطیٰ اور اناطولیوں تک اثرات چھوڑے۔ 19ویں صدی میں رشین امپائر نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور بعد میں یہ سوویت یونین کا حصہ بن گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد ترکمانستان ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ ترکمانستان کی سرزمین نے مختلف ادوار میں کئی جنگوں کا سامنا کیا۔ فارسی سلطنت اور مقامی قبائل کے درمیان لڑائیاں، کبھی سکندر اعظم کی فتوحات، کبھی عرب فتوحات، حتیٰ کہ منگول حملے جن کی قیادت بھی منگولوں نے کی اور روسی سلطنت کی وسطی ایشیا میں توسیع کی گئی۔ آزادی کے بعد ترکمانستان نے مستقل غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کی اور بڑے بین الاقوامی فوجی اتحادوں سے دور رہا۔ اب بتاتے ہیں آپ کو کہ ترکمانستان میں نسلی تقسیم کیسے ہے۔ تقریباً 85% ترکمان اس جگہ پہ واقع ہے، 5% ازبک واقع ہیں اور 4% روسی ہیں اور 6% دیگر اقوام واقع ہیں۔ شرح خواندگی کی بات کی جائے، جی ہاں، تو 99% جو کہ دنیا کی بلند ترین شہروں میں شامل ہے، ادھر شرح خواندگی ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کی قومی زبان کے بارے میں۔ سرکاری زبان ترکمانی ہے جو ترک زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن روس سفید سنگ مرمر کا شہر بھی ترکمانستان کے کیپٹل کو کہا جاتا ہے۔ دوستو، ترکمانستان ایک ایسا ملک ہے جو قدیم شاہراہ ریشم، اسلامی تاریخ، وسیع صحرا، جلتے ہوئے گیس اور بے پناہ قدرتی وسائل کی وجہ سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ اگر آپ تاریخ، جغرافیہ اور دنیا کے کم معروف ممالک میں جاننا پسند کرتے ہیں تو ترکمانستان ایک دلچسپ ملک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔